آپ نے بات کی موروثی سیاست کی کہ جی جی آپ کے ہیئرس اور آپ نے کہا کہ 75 سال سے لوگ وہ آپ نے تو اتحاد کر لیا ضیاء الحق کے بیٹے کے ساتھ، اور وہ آپ نے جی جی بنا لی قومی یکجہتی اتحاد۔ تو یہ بروسی سیاست نہیں ہے کہ ایک ڈکٹیٹر عامر کے آئین توڑنے والے کے بیٹے کے ساتھ آپ نے اس کے نام پہ بننے والی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، اور آپ گفتگو موروثی سیاست کے خلاف کر رہی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی مزمل صاحب دیکھیں، ضیاء الحق صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے میرا خیال ہے ایک جنریشن سے زیادہ ہونے والا ہے. تو اگر ہم اسی چیز کو دیکھتے رہیں گے تو میرا خیال ہے یہ کرائٹیریا نہیں ہے. ایجاد الحق صاحب سے جو اتحاد کی وجہ بنی ہے وہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک اوپن یہ اپنی پالیسی رکھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی ایسے لوگ ہیں نظریاتی کام کرنے والے یا وہ سوچ رکھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے جایا جائے، تو ہم نے اس کے لیے اس اتحاد کو جوائن کیا ہے. اور یہ ہماری اسٹرگل اتحاد کی پچھلے ایک سال سے، یہ جو 9 مئی کا افسوسناک واقعہ ہے اس سے پہلے سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا، کیونکہ جو پولرائزیشن ملک میں تھی وہ یہ بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ ساری سیاسی جماعتیں سنجیدگی کے ساتھ ملک کو آگے لے جانے کا سوچیں، نہ کہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کو جاری رکھیں. تو یہ صرف کوئی ضروری نہیں ہے ایجاد الحق صاحب کے ساتھ. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی جماعت جو یہ چاہتی ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے سب مل کے بیٹھیں، ہم انشاءاللہ اس کو سنیں گے بھی اور ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں. اچھا تابش قیوم صاحب، آپ نے الیکشن کی کیا تیاری کی ہے؟ تابش صاحب، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت معاشی مسئلہ ہے. ایٹم بم ہمارے پاس ہے، ہماری سیکیورٹی بالکل ٹائٹ ہے، کوئی ملک ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. میزائل ہمارے پاس ہیں، دفاع کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ تو معیشت سے ہے. آپ کے پاس کوئی معاشی پلان ہے جس کو لوگ دیکھ سکیں؟ آپ کیا کریں گے ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں مزمل صاحب، پاکستان کا دیکھیں سب سے بڑا تو ہمارے پاس جو لگژری ہے نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ریاست ہماری ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی وسائل کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اس وقت دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آپ ایگریکلچرل ملک ہیں. صرف پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ ہمارے یہاں نہ اسٹیبلٹی پولیٹیکل آ رہی ہے، نہ آپ نے کہا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے، کیونکہ جب انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد جتنے بھی اس طرح کے ایکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں خطے میں، تو وہ بھی اپنا پورا انویسٹمنٹ اس چیز پہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے امیج کو بھی خراب کریں ملک کے، اور اسی طرح ہمارے اندر اسٹیبلٹی کو بھی نہ آنے دیں. تو وہ فیکٹر بھی موجود ہے. آپ دیکھ لیں کہ صبح سے شام یعنی پورے ملک کے کونے کونے میں اس وقت دہشت گردی کا معاملہ بھی چل رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں کپل ہو رہی ہیں آپس میں. جتنی انسٹیبلٹی ہوگی اتنا پیس کو پرابلم ہوگا، اور اسی وجہ سے پھر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گی. تو یہ ایک فیکٹر تو یہ ہو گیا. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ کے لوگوں کا ٹرسٹ ہی نہ رہے سسٹم کے اوپر، تو جب آپ کا نوجوان ملک سے بھاگنے کی باتیں کرے تو وہ ساری پوٹینشیل آپ کا بزنس مین یہ سوچے کہ یار میں اپنا سارا کیپٹل لے کے کسی اور جگہ سیف جگہ جا کے انویسٹمنٹ کروں، تو پھر کس طرح سے آپ اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت جو امپاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سٹیبلٹی کا مسکم آئے، اور جب سٹیبلٹی آئے گی تو پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں. بزنس کمیونٹی ہماری بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ ہم نے بزنس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز اسٹیبلٹی ہے، پیس ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جا کے اس طرح کی اپنی یوتھ کو فوکس کریں، ان کو اپرچونیٹیز دیں، بزنس کمیونٹی کو آگے لے کر آئیں، ایگریکلچر کو بہتر کریں. دیر آر ہنڈریڈز آف ویز ٹو ڈو اٹ. لیکن انفارچونیٹلی کہ ہم ابھی تک جو ہے نا وہ ایک ایسی سائیکل میں پھنسے ہوئے کہ یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے کیا سمت لینی ہے اس ملک میں آگے جا کے. آپ کے منشور میں کوئی معاشی پلان موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کو بینگ اتنی بڑا ملک، اتنی بڑی پوٹینشیل ہماری ہے، تو ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں گے، اور اپنی امپورٹس جو ہماری صرف اشرافیہ کو فائدہ دے رہی ہیں، ایلیٹ کے لیے ہیں، ان کو ہم اچھی طرح دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے ان کو یعنی کنٹرول کرنا ہے، اور اپنی ایکسپورٹ نیٹ کو جو ہے نا ہم اس کو بڑھائیں. تو جتنا زیادہ وہ بڑھے گا، ہماری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اس نے پچھلے سال 3% سے زیادہ اس کی گروتھ ہوئی ہے. تو یہ پوٹینشیل ہمارے نوجوانوں میں موجود ہے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 10 سال میں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا اور ہمارے برابر کے ملک آئی ٹی میں کہاں پہنچ گئے. ہم پتہ نہیں 300 ملین کچھ ہمارا پچھلے سال کی ہماری ڈالرز کی جو اس میں گروتھ ہوئی ہے، اور انڈیا میں جا کے دیکھیں تو وہ بلینز کے اندر ہے، بنگلہ دیش میں بلینز کے اندر ہے. تو پاکستانی جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، پاکستانی جو آئی ٹی کے ہمارے ایکسپرٹس ہیں ملک کے اندر موجود ہیں، تو ہم نے تو اس کیپیسٹی کو ابھی تک ٹیپ نہیں کیا کہ اتنے سارے لاکھوں نوجوانوں کو، کروڑوں نوجوانوں کو ہم اسٹیٹ لیول پہ جا کے کوئی اپنا اسٹرکچر بنائے. دنیا اے آئی کی طرف جا رہی ہے، تو ہم نے اپنے منشور میں یہ بات لکھی کہ ہم اے آئی کی ٹاسک فورس بنائیں،
اور اپنے ملک کے گاؤں دیہاتوں میں جا کے ہم آئی ٹی کے اسکل کورسز کروا کر اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو کھڑا کریں اپنے پاؤں کے اوپر. تو اس طرح کے بہت سارے میجرز ہیں. آپ کے اپنے کسان کو ہم کھڑا کر لیں تو ہم اتنا کچھ پروڈیوس کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی ان کو دے دیں, ان کو تھوڑی سی سبسڈیز ہم پرووائڈ کر دیں. تو ہمارا پورا اس کے اوپر باقاعدہ پلان موجود ہے, اور اس کی بڑی ڈیٹیل کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں پالیسی کے, ایک بہت بڑا گیپ ہمارے اکیڈیمیا کا, پالیسی ایکسپرٹس کا منسٹریز کے ساتھ رہتا ہے. تو وہ گیپ جب ہم ختم کریں گے تو بڑے اچھے پروپوزلز, بڑے اچھی پالیسیز ہمارے ملک کے اندر بن سکتی ہیں. پر وہ ملک میں کرسی کی لڑائی ہے, آپ کا تو انتخابی نشان ہی کرسی ہے, آپ بھی کرسی کے لیے ہی کر رہے ہیں سارا کچھ. جی, ہم تو کرسی کا ہمارا جو نشان ہے وہ بیسکلی اس لیے ہے کہ یہ کرسی عوام کی امانت ہے, یہ قوم کی کرسی ہے. اس پہ قبضہ جو ہے وہ اشرافیہ کا ہوا ہے, جس کی وجہ سے عوام تک اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو ہم یہ کرسی جو ہے وہ عوام کو ہی پہنچانا چاہتے ہیں, اسی کو لوٹانا چاہتے ہیں, تاکہ وہ ان کے اندر جو کیا کہتے ہیں اس کرسی کے اوپر بیٹھیں, ان کے اندر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہو کہ ہم عوام سے ہی آئے ہیں, اشرافیہ سے نہیں ہے, اور ہم نے عوام کو ہی ڈیلیور کرنا ہے. وہ آپ نے حافظ سعید صاحب کے بیٹے کو, داماد کو ٹکٹ دے دیا ہے, وہ کہتے ہیں حافظ سعید صاحب کی جماعت ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کے بچے آپ کی جماعت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. جی دیکھیں, جو آپ نے حافظ سعید صاحب کی بات کی, ان کے بیٹے کی بات کی, تو میرا خیال ہے اس پر بڑی واضح طور پہ ہمارے پریزیڈنٹ نے بھی بات کی ہے, انڈیا میں بڑا پروپیگنڈا بھی ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی شخص ہو, وہ کسی کا بھی بیٹا ہو, اگر وہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہے, پاکستان کے قانون کے اندر اس نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی, اور اس کا تعلق پاکستان کے کسی بھی ایسے, یعنی اس کی پہچان ہے کہ وہ کوئی خدمت کر سکتا ہے یا کر چکا ہے, یا اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے, تو میرا خیال ہے ہماری پارٹی ہر اس پاکستانی کو پلیٹ فارم دینا چاہتی ہے جو آ کے پاکستان کی خدمت کر سکے. اور طلعت سعید صاحب کی ساری زندگی جو ہے وہ پڑھاتے ہوئے گزری ہے, لاہور کی یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے بھی ہیں, اور ان کی جو ماضی میں جماعت بین بھی ہو چکی ہے, لیکن جو اس جماعت کا کردار ہمارے سامنے, پاکستانیوں کے سامنے ملک میں, وہ تو زلزلے سیلابوں میں خدمت کرنے کے اوپر ہے. ان کی جماعت پہ جب پابندی لگی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے اسپتال اور ان کی ایمبولینسوں کو حکومت نے کنٹرول میں لیا, بلکہ ایک ایسی دہشت گرد جماعت ہے کہ جس کے پاس سے ایمبولینسیں برآمد ہو رہی ہیں. تو یہ بہرحال پاکستان کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز تھیں, جو پاکستان پہ پریشرز تھے, اس کے تحت پاکستان نے جو بھی ڈیسیجن لیا, تو وہ جماعت تو اب بین ہو گئی. لیکن کیا ان کے ساتھ چلنے والے پاکستان کے جو لاکھوں شہری تھے, جو ان کے ساتھ زلزلے سیلابوں میں ملک کی خدمت کیا کرتے تھے, کیا پاکستان کی ریاست ان کو اٹھا کے کسی سمندر میں پھینک دے, یا ان کو بھی پش کر کے کسی اور تشدد والے راستے کی طرف لے کے جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں ریاستوں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے قومی دھارے کے اندر لے کر آئے جو کہ تشدد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو کبھی تشدد کی طرف گئے ہی نہیں, ان کو کیوں سسٹم سے باہر رکھا جائے. تو ڈیموکریسی اور پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم, یا کسی بھی ملک کا پولیٹیکل سسٹم, وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اس کے اندر جو لوگ آ جائیں تو وہ سسٹم کا حصہ بن جائیں, تاکہ ان کے اندر اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کہ قابل اعتراض بھی ہے, تو وہ جب قومی جی سر کتنے لوگ, آپ کتنے حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ہم تقریباً اس وقت ہمارے 507 کے قریب ہمارے امیدوار ہیں جو پورے ملک سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. پنجاب کے اندر تقریباً سارے ضلعوں کے اندر, ساری سیٹس کے اندر ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سندھ کے اندر بہت بڑی تعداد میں کر رہے ہیں, اور تقریباً پورے ملک سے ہی ہمارے امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیں گے یا حکومت کسی کے ساتھ مل کر بنا لیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہے. ہماری اس وقت سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ اس چیز پر ہے, کیونکہ ایک نئی جماعت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہمارا منشور, ہمارا تعارف, ہمارا کردار جو ہے وہ اس وقت منشور تو عمران خان کے قریب ہے. وہ کٹے, انڈے اور وہ مرغیاں پالنے کو کہہ رہے تھے, آپ سستے تندور لگا رہے ہیں, تو ان کے زیادہ قریب لگ رہے ہیں. دیکھیں ہمارا جو برانڈ آف پالیٹکس ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک لیڈر کو, اس کے کرزما کو, اس کی کیا کہتے ہیں ملک کی جو ماضی میں اگر وہ کئی دفعہ وزیر اعظم بنائے, ان چیزوں کو سامنے رکھیں. ہم لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے عہدے کا انتظار نہیں کریں گے کسی, ہمیں جو موقع ملے گا خدمت کا وہ ہم کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کی واحد وہ جماعت ہے جو گراس روٹ پالیٹکس کر رہی ہے, اور ہم نے گلی محلوں کی سطح پہ باقاعدہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز لانچ کیے پچھلے 2 سال. اس کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر خدمت کمیٹیاں بنائیں, لوگوں نے وہاں پہ سستے تندور لگائے, سہولت بازار لگائے, بغیر کسی پروفٹ کے وہاں پہ جا کے فیسلٹیز لے کے دی لوگوں کو, تاکہ لوگ ہول سیل ریٹس پہ جا کے چیزیں خرید سکیں. اسی طرح
صفائی مہمات ہوئی، ڈرگس کے خلاف کیمپینز کی، خواتین کی ہراسمنٹ کا بہت بڑا گلی محلوں میں مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ہم نے انشور کیا کہ کوئی ہماری ماں بہن بیٹی جو ہے وہ غیر محفوظ فیل نہ کرے. تو اس طرح کے بہت سے کام ہیں جو کہ یو سی کے لیول پہ الحمدللہ ہم نے پورے ملک میں کیے، اور وہاں سے دراصل پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ ایک اس سیاسی جماعت کی شکل میں پورے ملک میں سامنے نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ طابق صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ہم آپ کی جماعت کے لیے گڈ وشز رکھتے ہیں. باقی تو پاکستان کے ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ کے انتخابی نشان کرسی کو ووٹ ڈالتا ہے یا کسی اور کو کرسی کا اہل سمجھتا ہے. بہت شکریہ ہمیں جوائن. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.